گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی محمد شاہد صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صاحب ایصال ثواب، اس کی اہمیت، طریقہ کیسے بیان کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ کتاب ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں ہدایت قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر طریقہ دعا ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے دعا کریں تو کس طرح دعا کریں۔ تو ارشاد فرمایا یوں دعا کیا کرو کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گزر چکنے والے مسلمان بھائی، یعنی جو انتقال کر چکے ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم گویا کہ دیا، یعنی دعا کے لیے کہا، اور دعا ایک عبادت ہے اور اس عبادت پر ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر اس دعا سے مرحومین کو فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دعا کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرماتا؟ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندہ لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے مرنے والوں کو اس ثواب کا وافر حصہ عطا فرماتا ہے، اور زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ایصال ثواب کی بات کرتے ہیں تو ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے کسی بھی اچھے عمل پر جو اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرماتا ہے اسے ہم ثواب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا ثواب ہے، ہم کسی کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں تو بھلائی کا حکم کرنے کا ثواب ہے، ہم کوئی بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے تو ہم اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ثواب دینے والا ہے، جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے یہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، تو ان تک پہنچا دے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے کے بعد جو ہم اس کا ایصال کرتے ہیں اس ایصال فرمانے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہی کے قادر ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا ثواب ہمارے والدین تک پہنچا دے، ہمارے صحابہ تک پہنچا دے، حضور غوث اعظم تک پہنچا دے، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ تک پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ ثواب ان تک پہنچا دیتا ہے۔ اس میں ایک میں بنیادی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے کوئی اچھا عمل کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا عمل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا، اور اس کنویں کا نام جو آپ نے رکھا، فرمایا ھذا البئر، یہ جو کنواں ہے، لأم سعد، حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، حضرت سعد زندہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا اس کا ثواب میرے والدین کو یا میرے اعزاء اقربا کو، میرے رشتہ داروں کو، تمام صحابہ کو، تمام اولیاء کو، تمام تابعین کو یا ائمہ مجتہدین کو پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے اور ان تک بھی وہ ثواب پہنچتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں بہن بھائیوں آپ کو اس پروگرام میں کہ آپ بہت دیر سے منتظر تھے، میں چاہ رہا تھا مفتی صاحب کی بات مکمل ہو تو آپ کو شامل کریں، بہرحال آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام بشرا، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ جی تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا وہ سوال، تو پھر جو ہے نا لائٹ چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ صاحب وفات پا گئی ہے، انہیں 10-12 سال ہو گئے،
اور والدہ کی طرف سے کچھ زمینیں تھی جو 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے، ان کے نام ہو گئی. اچھا ٹھیک. اب والد صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے اب سب کچھ بیٹے کے نام لکھ دیا. بھائی کو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے لکھ دے. انہیں میری مالکیشن کا پتا. میں نے کہا جو والدہ کی طرف سے مجھے زمین آئی ہے نا وہ میں نے نہیں دینی نا، میں نے اپنے پاس رکھوں گی. اس سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تم گستاخ اور نافرمان ہو. اچھا میں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا حق سچ گئی آ کے اس میں جو ناراضگی ابھی کوئی بات نہیں. 1 سال ہو گیا اسی طرح نہ وہ مجھ سے ناراض. بیمار بھی ہوئی ہوں تو کہیں پتہ لینے تو وہ نہیں بولتے. بھائی بھی ناراض ہو گیا اور بہنیں بھی ناراض ہو گئی. کیا اس وجہ سے مجھ پر میں بڑا اللہ تعالیٰ سے دیکھتی ہوں، میں بیمار بھی رہتی ہوں. تو میں بار بار ابا جان سے بات کرتی ہوں فون پر، یہ بس بات کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہن میرا کہانی مانو. بہت شکریہ بہن، آپ کا ہم نے سوال سن لیا ہے اور انشاءاللہ مجھ سے آپ کو جواب دیں گے. اور آپ ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک آپ سے راضی ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں اپنے جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتی ہوں اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بہن نے ہمیں پالا چھوٹے ہوئے جب ہماری والدہ فوت ہو گئی تھی اور بہن نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، جوان کیا، شادیاں ہوئی. اب میری بیٹی کا وہ رشتہ مانگ رہی تھی، میں نے نہیں دیا کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے. کچھ حالات ایسے تھے اور وہ میری بہن مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تم نے مجھے رشتہ نہیں دیا اور مجھ سے اتنی ناراض ہو گئی کہ مرنا جینا ختم کر دیا اور اس نے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہو اور میں ہر نماز کے بعد 2 4 6 8 نفل پڑھتی ہوں کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں جمع کر دینا. قیامت تک میں ایسے کیا میرا ایسے کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اچھا بہن یہ بتائیے جن بہن سے آپ کی ناراضگی ہوئی وہ حیات ہیں یا انتقال کر گئی ہیں؟ نہیں زندہ ہے. اچھا زندہ ہے. چلے انشاءاللہ مجھ سے آپ کو اس کا جواب دیں گے جو آپ نے سوال کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں بہن کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لوگ تم سے رشتہ توڑیں تو تم ان کو جوڑنے کی فکر کرو. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. تھینک یو فار دس کال پلیز. جی مفتی صاحب ایسا کرتے ہیں دونوں بہنوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں. اچھا ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں کہ ٹیلی فون لائنز پر بہت رش ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے عنوان پہ اپنے موضوع پہ بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی شامل کرنا ہے. تو آپ کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اور کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. میں نے پہلے بھی آپ کو فون کیا تھا اور جواب دینے کی ٹائم ہی لائٹ چلی گئی، جواب نہیں ملا. تو میرا سوال یہ ہے کہ زبردستی کی جو شادی ہے نکاح تو میرا ہوا ہی نہیں ہے، تو میں نے پہلے سے بھی انکار کیا تھا. تو اس وجہ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حدیث بھی ساتھ میں بیان کریں تاکہ میں وہ نوٹ کر دوں. تو بہن میں ذرا جسارت کروں گا پوچھنے کی کہ آپ کا نکاح زبردستی ہوا ہے بقول آپ کے؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے مجھ سے آپ کو جواب دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب بہنوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کی طرف. جی ہاں پہلے ایک بہن نے کال کی تھی گجرات سے. ان کا کویشچن یہ تھا کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے مال وراثت چھوڑا اور پھر اس کے بعد والد صاحب نے جو کچھ انہوں نے چھوڑا تھا وہ ترکہ تقسیم نہیں ہوا اور والد صاحب نے سب کچھ بیٹے کے نام پہ کر دیا. صحیح. اور پھر جب میں نے تقاضا کیا تو والد صاحب ناراض بھی ہو گئے اور اس بنا پر وہ رنجیدہ تھیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی کا بھی انتقال ہو تو انتقال کے بعد اگر اس نے ایک رسی بھی چھوڑی ہے تو وہ رسی بھی مال وراثت بن جاتی ہے. اور مال وراثت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وراثت جو ہے یہ شریعت کا حق ہے. جب وراثت شریعت کا حق ہے تو کسی کو بھی اس حق کو تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. لہذا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ان پر واجب تھا کہ یہ والدہ کے جو بھی انہوں نے مال چھوڑا جو والدہ کی ملکیت تھا اسے شرعی طریقہ کار کے مطابق تقسیم کر دیں. اس میں جتنا حصہ بھائیوں کا بنتا تھا، جتنا حصہ بہنوں کا بنتا تھا، جتنا حصہ والد کا بنتا تھا اور اگر ان کے والدین زندہ تھے جن کا انتقال ہوا ان سب کو ان حصوں کے مطابق جو شریعت نے مقرر کیے ہیں دیا جانا چاہیے تھا. اب بالفرض نہیں دیا اور اس کے بعد والد صاحب نے اپنے بیٹے کے نام سب کچھ کر دیا تو اس میں جو چیز والدہ کی ملکیت تھی وہ تو بیٹے کے نام نہیں ہوگی کیونکہ وہ ورثاء کا حق بن چکا ہے اور اسے الگ کر کے برابر برابر حصوں سے تقسیم کرنا ضروری ہے. اور جو والد صاحب کی ملکیت میں چیز ہے اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کے نام کرتے ہیں تو یہ ان کے پاس حق ہے لیکن اس چیز کو ناپسند رکھا گیا ہے. بہتر طریقہ کار یہی ہوتا ہے
کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو شرعی حصوں کے مطابق تمام کو حصہ دیا جائے. چلے انشاءاللہ شرعی حصوں کے حوالے سے بات کریں گے. فی الوقت ناظرین ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے. اور آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں ایصال ثواب کا طریقہ. آپ کے سوالوں کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، ان کے جواب بھی دے رہے ہیں، اور اپنے اس دیے گئے موضوع پہ بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو مفتی صاحب سے میں چاہوں گا کہ پہلے جو ہماری بہنوں کے سوال ہمارے پاس موجود ہیں ان کے جواب دیتے ہیں. جی ہاں، پہلا جو ہمارا کویشچن تھا اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا کہ جب انہوں نے تقاضا کیا تو والد صاحب ناراض ہو گئے. تو دیکھیں، والد کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے، صحیح، اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. صحیح. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی، کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی میں ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ہر طرح کا مال دیا ہے لیکن میرے والد جو ہیں وہ میرا مال لینا چاہتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے والد کی بڑی دین میں اہمیت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب والد اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو جہاں پر ماں کے بہت سارے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح والد کے بھی بڑے حقوق ہیں. تو کسی بھی طرح، جس طرح بھی ان بہن سے ممکن ہو، اپنے والد محترم کو راضی کریں، ورنہ یہ والد کو ناراض کرنا یہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے. فقہاء کرام نے ان عبارتوں کے ساتھ اسے تحریر فرمایا ہے کہ یہ سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچائیں. تھوڑا سا میں ایک ضمنی سوال اس میں کروں کہ یہ ترکے کا معاملہ ہے، والد صاحب نے بغیر بچیوں کے کنسنٹ سے اپنے بیٹے کو دے دیا. جی. اب ظاہر اگر یہ اس ترکے کا تقاضا کریں گے تو والد تو ناراض ہوں گے. اس میں دیکھیں، اگر والد صاحب، بعض اوقات یہ ہمارے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم پہ ظلم کرتے ہیں. تو دیکھیں، ہر ایک کو اس کی ذات کے اعتبار سے شریعت نے مکلف کیا ہے. والد کی ذمہ داری یہ تھی کہ شرعی اصول کے مطابق ترکہ تقسیم کریں. ٹھیک. اور انہوں نے جو ڈیمانڈ کی، تقاضا کیا، وہ بھی شرعی تھا. اب اگر وہ اپنا حق پورا نہیں کرتے تو روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حق کیوں پورا نہیں کیا. لیکن اولاد کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ اپنے والد کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، کیونکہ جو انہوں نے احسان بچپن میں کیا ہے، پال پوس کے جوان کیا، پھر شادیاں کرائیں، وہ بہرحال ایک ایسا بڑا احسان ہے کہ جو شریعت نے آپ پر اس طرح ڈال دیا ہے کہ آپ اس احسان کے نیچے سے نہیں نکل سکتے. مطلب حد ادب ملحوظ خاطر باہر صورت رکھنا ہوگا. دوسرا کویشچن ایک بہن نے کیا تھا کہ ان کی بہن نے بچپن میں انہیں پالا، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر ان کی شادیاں بھی کروائیں. اب وہ بہن جو ہیں وہ ان کی بچی کا رشتہ مانگ رہی ہیں اور انہوں نے رشتہ دینے سے کسی وجہ سے انکار کر دیا ہے، اور وہ بہن ناراض اس حد تک ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ان کے یہاں یعنی موت پر آنا اور شادیوں پہ آنا بھی ختم کر دیا ہے، قطع تعلق کر دیا ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو ان کی بہن نے انہیں پالا اس کی شرعی حیثیت ہے نفلی، یعنی انہوں نے ان پر گویا کہ احسان کیا ہے کہ والدہ نہ ہونے کے باوجود، بہن ہونے کے باوجود ان پر شرعی کفالت نہیں بنتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پال کر انہیں بڑا کیا. انہیں بہر صورت اپنی بہن کا احسان مند ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو کیا ہے اس کا اجر انہیں دنیا میں طلب نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت میں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اس کے بعد جب ان کی بیٹی ہو گئی اور انہوں نے بیٹی کا رشتہ مانگا تو شرعی طور پر ان پر بیٹی کا رشتہ دینا واجب نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں اگر یہ اپنی بہن کو بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر رہی ہیں تو آئی تھنک کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی، اس کی وجہ سے یہ انکار کر رہی ہیں. تو اگر ریزنیبل انکار ہے تو انہیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اب انہوں نے جو انکار کیا تو یہ ماں ہے نا، تو ماں اپنی بچی کا رشتہ کہیں نہیں دے رہی تو کچھ سوچ کر نہیں دے رہی، یہ حق ماں کا ہے. اب اگر یہ رشتہ نہیں دے رہی اور وہ انکار کرتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، تو شرعی طور پر وہ گناہگار ہوں گی. اور قطع تعلق جو ہے یہ شریعت اسلام میں حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم کو پیدا کیا، صلہ رحمی کو،
اور ارشاد فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اللہ، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اللہ، یعنی جو تجھ پر رحم کرے گا میں اس پر رحم کروں گا، اور جو تجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں بھی اس پر رحم نہیں کروں گا۔ تو اگر وہ ہماری بہن سن رہی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کشادہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھیں اور ناراضگی اختیار نہ کریں۔ اور ان بہن کا جو عمل ہے کہ یہ ماشاءاللہ نوافل پڑھتی ہیں اور ان بہن کو ایصال کرتی ہیں، تو یہ ایصال ثواب سے بھی ٹاپک مل سکتا ہے کہ جس طرح ایصال ثواب مردوں کو ہوتا ہے ایسے ہی تو زندوں ہمارے کو ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندوں کو نہیں ہوتا، زندوں کو بھی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں اچھا عمل آپ کو ایصال کر سکتا ہوں، آپ اچھا عمل مجھے ایصال کر چلے سکتے شامل کرتے ہیں پروگرام میں جی۔ اپنے کالر کو، اور یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، بالکل۔ یہ بھی سال کی شکل ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، میں رحیم یار خان کے شہر گاؤں سے بات کر رہا ہوں، محمد نوید۔ جی فرمائیے بھائی۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہترین سال ثواب کیا ہے؟ ایک تو یہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں سال ثواب کے لیے اور لوگوں کے گھروں میں پیغام بھیجاتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے یا خود جو بھی خیرات ہو رہی ہے ختم شریف پڑ گیا ہے تو جو بھی آئے اور کھا کے چلا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے اور یقیناً آپ کے سوال کی روشنی میں مفتی صاحب جواب دیں گے، اسے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ جی مفتی صاحب سوالوں کے جواب کی طرف جی آتے ہاں۔ اس کے بعد ایک بہن نے کال کی تھی کہ ان کی شادی زبردستی کی گئی۔ مجھے یاد ہے پچھلے پروگرامز میں بھی انہوں نے سوال کیا تھا اور ہم نے بڑا تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں شریعت اسلام میں زبردستی کی اجازت بالکل نہیں ہے، ٹھیک، یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام تو نام ہے دل سے ماننے کا، تو گردن کو جھکوا لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو خاتون یا جو بہن عاقلہ بالغہ ہوں تو شریعت نے انہیں نکاح کا اختیار دیا ہے، اور نکاح میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول۔ جب انہوں نے کال کی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا ایجاب و قبول ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایجاب و قبول نہیں ہوا۔ تو اب چونکہ ایجاب و قبول تو نکاح کا رکن ہے، اگر نکاح کا رکن ہی نہ ہو، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض ہے نکاح میں، جب فرض ہی نہ ہو تو چیز معارض وجود میں نہیں آتی۔ جب ایجاب و قبول نہیں ہوا تو نکاح ہی معارض وجود میں نہیں آیا۔ ان کے لیے جس طرح ممکن ہو یہ جہاں چاہیں اپنا نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر ان پر جو ہے وہ پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے پھر راضی ہو کر اگرچہ رنجیدہ دل ہو کر ایجاب و قبول کر لیا تو پھر وہ بہرحال نکاح معارض وجود میں آ گیا، کیونکہ اگرچہ زبردستی ہوئی لیکن ان کی رضا شامل ہو گئی۔ جب رضا شامل ہو گئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ایجاب و قبول کیا تو نکاح معارض وجود میں آئے گا، لیکن اگر ایجاب و قبول نہیں ہوا تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اب یہ جہاں نکاح کرنا چاہیں وہاں کر سکتی ہیں، اور والدین اور سربراہوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کی رضا ضرور حاصل کریں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اور شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی قاری صاحب میں دبئی سے بات کر رہا ہوں، علی۔ جی علی بھائی، اور دبئی سے میرا بات- مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دی ہے، تو اس کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا ہدیہ دینا چاہیے کسی غریب کو یا مفتی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ طلاق جی، آپ نے جی۔ کن الفاظ کے ساتھ دی ہے بھائی؟ کرتا میں نے خواب میں 3 بار بول دیا ہے۔ خواب میں آپ نے طلاق دی ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ آپ نے تصحیح کر دی کہ مفتی صاحب بھی چونکے تھے کہ اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے خواب اور حقیقت میں۔ بہرحال مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، اچھا مجھے ہدایت ملی ہے کہ ایک اور کالر موجود ہے، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا رنگ یہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ مکینوں سے بقا ہوتا ہے اور آپ کی شمولیت سے ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ جی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو جی مفتی صاحب۔ جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک بھائی نے کال کی تھی ہم سے کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو ہمارا موضوع ہے ایصال ثواب کے حوالے سے، تو ان کے لیے بہترین ایصال ثواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں پوچھی تھی جی کہ بھیج دیں یا بلا کے کھلائیں۔ جی اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب میں کھلانا پلانا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کھانے کھلانے کا انتظام ہوگا تو ایصال ثواب ہوگا، ادروائز ایصال ثواب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں فرائض، واجبات، نوافل، صدقات اور ہر اچھا کام ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ جو بھی عمل کریں تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میں اپنے والدین یا رشتہ داروں کو ایصال کرتا ہوں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی ملے گا۔
یہ جو کھانے کھلانے کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، یہ اصل میں بنیادی طور پر جو ہمارے یہاں آیا تھا، اس کا تعلق تھا فقراء پر صدقے کے ساتھ۔ اچھا، اب ہمارے یہاں یہ حصہ بن جاتا ہے بعض اوقات اغنیاء کا، سماجی تقریب کہ بن جو گئی۔ کھانے والے ہیں وہ خود ہی کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور غربا اور فقراء کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو یہ صدقہ ہے اس کی اصل جگہ تو غریب فقیر ہی ہے نا، کہ جنہیں برسا برس اچھا کھانا نہیں ملتا۔ تو یہ جو آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ فقراء پر صدقہ کریں۔ جب آپ فقراء کو کھانا کھلائیں گے تو ایک اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اور پھر وہ ثواب آپ اپنے رشتہ داروں کو ایصال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایصال ثواب کو شامل کر لوں کہ بہت دیر سے ہولڈ کر رہے ہیں، پھر لائن ڈراپ ہو جاتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام سائمہ ہے۔ جی بہن فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سن 2006 میں میرا نکاح ہوا محمد حنیف نام کے آدمی کے ساتھ، تو اس نے 3 سال کے بعد مجھے موبائل پہ میسج پہ نا طلاق لکھ کے بھیج دی، وقفے سے نا 3 دفعہ، اچھا، کیونکہ اس نے یہ پروسیجر اپنا کر لیا۔ اس کے بعد وہ بندہ ذہنی طور پہ میرے دل سے، دماغ سے نکل گیا، میں نے اسے اپنے لیے حرام قرار دے دیا کہ وہ میرے لیے حرام ہے، میں اس طلاق کو اپنے لیے فرض سمجھ بیٹھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بہت لمبے عرصے کے بعد، یعنی کہ 2-3 سال کے بعد وہ بندہ دوبارہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے تو اس کو طلاق دی نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں مجھے وہ طلاق دے چکا تھا اور میں اس طلاق کو ایکسپٹ کر چکی تھی۔ تو اب اس نے دوبارہ سے مجھے یعنی یہ کہہ لیں کہ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا، یا جو بھی اس کے دماغ میں تھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا جو اس نے وہ کام کیا، اس نے مجھے میسج پہ وہ جو طلاق دی، کیا وہ واقعی طلاق تھی؟ اچھا ٹھیک ہے سامع بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور مفتی صاحب کو انشاءاللہ اس کا شرعی حوالے سے جواب دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ جی مفتی صاحب، تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے، تو اگر آپ کچھ انتظام کرتے ہیں تو وہ فقراء پر صدقہ کریں۔ آپ اپنے علاقے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں تو کوئی غریب نہیں ہے، اگر رشتہ داروں میں ہے، آپ کی اپنی کمیونٹی میں ہے، آپ ان کے یہاں بھجوائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے رشتہ داروں میں نہیں ہے تو اپنے نیبرز میں آپ دیکھیے، پڑوسیوں میں آپ دیکھیے ان میں کوئی غریب ہے یا نہیں، اگر ان میں کوئی ہے تو آپ انہیں بھجوائیں، اور اس میں سفید پوشی کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اس طرح صدقہ کرتے ہیں یا اس طرح خیرات کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اچھا نہیں لگتا، اس انداز میں انہیں کھلایا جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور کسی کو اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو۔ آپ اگر کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، یہ اس کھانے والے کا آپ پر احسان ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اصل میں ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے، انشاءاللہ سلسلہ ناظرین جاری رہے گا کہ اگلے سیگمنٹ میں ہم یہی سوال کا جواب بھی دیں گے اور آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت جانا ہے بریک پہ، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سے دور ہے منزلیں نہ کوئی جسے پروگرام آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہے اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایصال ثواب کی اہمیت اور ایصال ثواب کا طریقہ۔ بڑے خوبصورت سوال ناظرین آپ لوگ بھی ہم سے کر رہے ہیں اور مفتی صاحب اس کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے کروڑوں ناظرین ہمیں ویو کر رہے ہیں، ان کے بھی علم میں اضافہ یقیناً ہو رہا ہوگا۔ بہرحال گفتگو کو پھر ہم جاری رکھیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ جو ایصال کا کھانا ہوتا ہے یہ دینا چاہیے دیکھ کر کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، لیکن عموماً یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک دعوت کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور اس میں صاحب مال بھی ہوتے ہیں، معززین شہر بھی ہوتے ہیں، وہ کھانے میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مجھ جیسا آدمی، مثال آپ نے مجھے کہہ دیا کہ نہیں کھانا ہے، ایک بات کر رہا ہوں میں اگر تھوڑا سا تکلف کروں تو زبردستی بھی صاحب خانہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے اس کھانے کے حوالے سے؟ ہمارے یہاں انتقال کے مواقع پر یہ جو کھانا کھلانے کا رجحان ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات میت رکھی ہوئی ہوتی ہے
اور ٹینشن جو ہوتی ہے وہ کھانے کے انتظام کی ہوتی ہے کہ کھانے کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا. فی زمانہ اور دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کے انتقال پہ اچھا کھانا نہ ہو تو ہم اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھو باپ کا انتقال ہوا اور کھانا کتنا بیکار قسم کا بنوایا ہے. اس طرح کے اعتراضات کرنا تو شرعی طور پہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور ان پر واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں اس مسئلے میں بڑی تفصیلی کے ساتھ روشنی ڈالی ہے. یہ جو کھانا میت کا ہوتا ہے یہ دعوت کی صورت اختیار کر گیا ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور فقہا نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ دعوت جو ہے وہ سرور کے موقع پر ہوتی ہے, غموم کے موقع پر نہیں ہوتی. یعنی دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے, غم کے موقع پر کون سی دعوت؟ تو ہمارے ہاں بعض اوقات دعوتیں غموں کے ساتھ متعلق ہو گئیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسے دعوت کی شکل نہ دی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا تعلق صرف اور صرف ایصال ثواب کی حد تک ہونا چاہیے. اور ایصال ثواب کب ہوگا؟ جب آپ غربا اور فقراء کو کھلائیں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ اغنیا بھی آتے ہیں, اس میں مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں, تو صحیح ہے, آپ اگر انہیں کھلاتے ہیں تو وہ دعوت کے طور پر تو نہیں ہوتا, ایصال ثواب پر کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ خاص خیال رکھا جائے کہ آپ فقراء کو منع نہ کریں. اگر آپ فقراء کو روک رہے ہیں تو پھر اس کھانے کا معنی کیا ہوا, آپ مجھے بتائیے. اصل جو ثواب ہے وہ تو فقراء کو کھلانا ہے نا. جو اغنیا ہیں انہیں اگر آپ یہاں نہیں بھی کھلائیں گے تو وہ گھر جا کے اچھا کھانا کھا لیں گے. جو اصل دل سے دعا نکلے گی وہ کس کے دل سے نکلے گی؟ جس کو اور اس کھانا کھانے سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیے. اصل مقصود تو یہ ہے کہ مرنے والے کو فائدہ ہو, اور مرنے والے کو فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ غربا کو, فقراء کو, مساکین کو کھلائیں گے, ان کے دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا, اس پہ کرم فرمائے گا. تو اس لیے ہمیں انہیں دعوت کی شکل نہیں دینی چاہیے, اور ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس طرح چیزوں کو دین کا حصہ بناتے چلے جائیں گے اور دعوت کی شکل دیتے چلے جائیں گے تو ہمارے ہاں جب لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات غریب ہوتے ہیں لیکن بیچارے قرض لے کر دیگوں کا انتظام کرتے ہیں. وہ سب ہولناک پہلو سامنے آتا ہے کہ مرنے والے کے کفن دفن کا اعزا انتظام کرتے ہیں, ساتھ میں کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو بڑی تکلیف دہ بات, بڑا تکلیف دہ. بہرحال ایک معاشرتی برائی ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. بہرحال اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک بھائی نے کال کی تھی دبئی سے, علی بھائی نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے حالت خواب میں جو ہے وہ اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. دیکھیں نبی